دین اسلام ہے یہ بڑا پیارا دین ہے. یہ صرف ایک فرض کی ادائیگی کا نام نہیں، یہ صرف ایک عقائد کی پختگی کا نام نہیں، بلکہ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے سنہری اصول بھی سکھاتا ہے. جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر دین اسلام ہمیں علم کی روشنی عطا فرماتا ہے. اسلام نے جہاں پہ دوسروں کے حقوق بیان فرمائے، وہی اسلام سے پہلے معاشرے کے اندر عورت ذات جو تھی ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہی تھی. اسلام نے عورت کو ظلم کی چکی سے نکال کر عورت کے سر پر وہ تاج پہنایا ہے، عورت کے سر پر عزت کا وہ سہرا سجایا ہے. اسلام سے قبل حضور کی آمد سے پہلے عورت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے اتنی شان دے دی جائے گی، مجھے اتنا مقام دے دیا جائے گا، مجھے اتنا مرتبہ دے دیا جائے گا. لیکن آمنہ کے لال آئے، میرے نبی نے فرمایا او لوگو، بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. عورت کو میرے نبی نے مقام عطا فرمایا. ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ جب آیا، آپ کا دور حکومت تھا، دریائے نیل کے اندر ایک کنواری لڑکی کو تیار کر کے زیور پہنا کر خوبصورت نیا لباس پہنا کر دریا کے اندر ڈال دیتے تھے. ہر سال کے بعد یہ رسم تھی ان کے اندر. حضرت عمر بن عاص حضور کے صحابی ہیں، اس علاقے کے گورنر مقرر ہوئے. انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا اسلام جو ہے یہ واقعات رسموں کو مٹاتا ہے، اسلام کے اندر ایسی کوئی رسم نہیں ہے. چونکہ وہ جاہل لوگ تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی جب تک ایک لڑکی نہیں ڈالیں گے یہ دریا نہیں چلے گا. اب آپ کے حکم پر لڑکی نہ ڈالی گئی، دریا نے سوکھنا شروع کر دیا، پانی سوکھا، لوگ وہاں سے جانے لگے. حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خط بھیجا، حضور یہ مسئلہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو نے سچ ہی کہا ہے، اسلام ایسی رسموں کو اجاگر نہیں کرتا، ایسی رسموں کو مٹاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قلم لیا، کاغذ لیا اور لکھا او دریا اگر اپنی مرضی سے جاری ہے تو رک جا، اگر رب کی مرضی سے جاری ہے تو جاری رہ. اگر رب کی مرضی سے تو جاری ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جاری رہ. یہ فرمایا یہ رکا اس پانی میں ڈال دو. حضرت عمر فاروق اعظم کا وہ رکا اس پانی میں جب ڈالا گیا وہ دریا جاری ہو گیا، آج تک خشک نہیں ہوا. چاہے تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرات توجہ فرمائیے، حضور کی نگاہ نبوت سے فیض یافتہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کو جب جاہلانہ رسم کا پتہ چلا تو آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہ وہ دور تھا جب اسلام اجاگر ہو چکا تھا، اسلام جلوگر ہو چکا تھا. اگر اسلام سے پہلے کی بات کریں، جب تک میرے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، کائنات کے اندر عورت کی کیا حیثیت تھی؟ توجہ فرمائیے گا، بڑا ہلواڑا تھا عورتوں کا، حال بڑا خراب تھا. دنیا میں عورتوں کی عزت نہیں تھی، عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. دن رات عورتیں مردوں کی خدمت گزاری کرتی، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کماتی مرد ان سے چھین لیتے تھے. ظالم مرد ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، جانوروں کی طرح عورتوں کو مارتے تھے. حضرات توجہ، ذرا ذرا سی بات پر کسی عورت کا کان کاٹ دیا جاتا، کسی کے ہونٹ کاٹ دیے جاتے، کسی کا ناک کاٹ دیا جاتا، کسی کی آنکھ نکال دی جاتی، کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا. ذرا ذرا سی بات پر جہالت کا دور تھا. باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے جس طرح باپ کی جائیداد کے مالک بن جایا کرتے، اس طرح باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث سے کوئی حصہ نہ دیا جاتا تھا، نہ عورتیں اس چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں. عرب کے بعض قبیلوں میں یہ بڑا ظالمانہ دستور تھا. بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تاریخ جھونپڑے کے اندر قید کر دیا جاتا. پورا سال وہ قید رہتی وہاں پر، نہ وہ غسل کر سکتی تھی، نہ وہ کپڑے بدل سکتی تھی، اسی کے اندر اپنے کھانے کا اہتمام کرتی. حتیٰ کہ کئی عورتیں مر جاتی، دم گھٹ گھٹ کر ان کا وہ مر جاتی، نہ وہ اپنا لباس بدل سکتی. جو زندہ بچ جاتی، ایک سال پورا ہوتا جب باہر نکلتی تو پھر کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ ان کے دامن کے اندر اونٹ کی میوینیاں ڈال کر انہیں پورے علاقے میں پھیلایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی عدت پوری ہو چلی. یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان کی عدت مکمل ہو گئی. اس طرح کی اور بھی بہت ساری رسمیں تھیں زمانہ جہالت کے اندر.
بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی. سال تک یہ ظلم و ستم رہا. ان کے آنسو تو نکلتے تھے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ان کے درد کو کوئی سننے والا نہیں تھا. ان کی تکلیفوں پر کوئی مرہم لگانے والا نہیں تھا. دنیا کے اندر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا. اسلام سے پہلے جو ظلم ہوتے تھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی. اسی دور میں آمنہ کا لال آ گیا. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے. مبارک ہو جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. مبارک ہو کہ آمنہ کا لال آ گیا. میرے نبی کی آمد ہوئی, پوری کائنات کے اندر انوکھا انقلاب برپا ہو گیا. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے, اسلام لے کر آئے, دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کو ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا. اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم سے کچلی جانے والی عورتیں, ان کا درجہ اتنا بلند ہوا, ان کا مقام اتنا بلند ہوا, ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ اللہ نے قرآن میں عورت کی شان کو بیان فرما دیا. قرآن کے اندر عورت کی عظمت کو بیان فرما دیا. عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے. عورتیں اپنے مہر کی رقم کی وارث ہو گئیں, جائیداد کی مالک ہو گئیں, اپنے والدین بھائی بہن اور شوہر کی وراثت میں حصہ دار قرار دے دی گئیں. الغرض جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل سمجھی جاتی تھی عورتیں, انتہائی مجبور اور لاچار تھیں, وہ مردوں کے دلوں کا سکون بن گئی. اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا, تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم آرام پاؤ. سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. تاکہ تم کیا کرو, آرام حاصل کرو, سکون پاؤ. اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی, عورت اور مرد کے درمیان محبت اور رحمت رکھی. حضرات توجہ فرمائیے گا, ہمارا اسلام بڑا سونا ہے, ہمارا دین بڑا سونا, یہ بڑا پیارا اسلام, بڑا پیارا دین. اس نے عورت جیسی مظلوم ہستی کو بڑا مقام دیا. اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے عورتوں کے زخموں پہ مرہم لگایا. اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے عورتوں کو ظلم و ستم کی چکی سے نکالا. اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے عورت پہ ڈھائے جانے والے ظلموں کو دور کر دیا. اسلام ہی وہ پیارا مذہب ہے جس نے عورت کو تمام حقوق دلوا دیے جو اسلام سے پہلے نہیں دیے جاتے تھے. یاد رہے, عورت اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے. کبھی عورت بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے. کبھی بہن کے روپ میں الفت و محبت کے رشتے میں دکھائی دیتی ہے. کبھی بیوی کے روپ میں اپنے گھر کو چار چاند لگاتی ہے. کبھی ماں کے روپ میں شفقت کا سایہ دراز کرتی نظر آتی ہے. عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو, اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات کو, اس کے احساسات کی قدر فرمائی ہے, اس پر ظلم و ستم نہیں ہونے دیا. حضرات توجہ فرمائیے گا, یہ عورت کی بات کر رہا ہوں. اسلام سے پہلے بیٹی کو مسخ دیا جاتا تھا. معاشرے سے پہلے, اسلامی معاشرے سے پہلے جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اس کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا. بسا اوقات کسی بندے کو معلوم ہوتا کہ اس کا یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, کئی دنوں تک وہ لوگوں کے سامنے نہ آتا, منہ چھپاتا پھرتا تھا, میرے بیٹی پیدا ہو گئی. یہ زمانے جہالت کی بات کر رہا ہوں. اب وہ اس معاملے میں کیا کرے, یا پھر وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا, یا کہتا تھا کہ ذلت کی زندگی گزار لیتے ہیں, بیٹی کو نہیں مارتے. اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. لیکن اس دور کے اندر بھی, پتھر دل زمانے کے اندر بھی ایسے رحم دل لوگ موجود تھے جو بچیوں کی بے کسی پہ خون کے آنسو بہاتے تھے. جہاں تک ہوتا بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کے چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید کے والد, ان کو جب پتہ چلتا کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے, تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے, بچی کی پرورش, اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے. اس طرح ننھی کلیوں کو مسئلے سے بچا لیا کرتے. دور کے اندر بھی وہ لوگ پائے جاتے تھے جو رحم دل تھے. اب میں ایک وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایمان کی شمع روشن ہو جائیں گی. حضرت صعصع بن ناجیہ حضور کے صحابی ہیں, ان کا یہی معمول تھا. جب بھی آپ کو پتہ چلتا نا زمانہ
ولادت کے اندر ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑا. جب بھی انہیں پتا چلتا کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ بیٹی کو زندہ گاڑنے کا ارادہ رکھ رہا ہے, وہ بیٹی کو زندہ زمین میں درسا دے گا, جب بھی ان کو پتا چلتا وہ وہاں پہ جاتے اور 3 اونٹ دیتے. 3 اونٹ ایک بچی کے عوض دیتے اور بچی کو لے لیتے, اس بچی کی پرورش کرتے, اس بچی کو جوان کرتے, اس کی خدمت کرتے, پھر اس کی شادی کروا دیتے. 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 360 بچیاں. حضرت ساسا بن ناجیہ حضور کے صحابی ہیں, 360 بچیاں انہوں نے زندہ دفن ہونے سے بچائی. زندہ دفن ہونے سے 360 بچیوں کو آپ نے بچایا. میرے نبی کی بارگاہ میں آئے, آمنہ کا لال آ گیا, حضور کا کلمہ پڑھا, حضور کا کلمہ پڑھا, بارگاہ مصطفیٰ میں آئے, کہنے لگے آقا زمانے جہالت کی بات کرتا ہوں, لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, میرے دل کے اندر اللہ نے اس وقت بھی نرمی رکھی تھی, میں لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا دیتا تھا, میں بڑی رقم پیش کر دیتا تھا, میں اونٹ پیش کر دیتا تھا, ایک ایک بچی کے بدلے میں 3 اونٹ دے کر آقا اس بچی کو زندہ درگور ہونے سے بچا دیتا تھا. آقا میں 360 بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچائی تھی. آقا مجھے اس کا کوئی اجر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آقا جی مجھے اس کا کوئی مقام بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, حضور علیہ السلام خوش ہو گئے. اس نے جب کہا میں 360 بچیاں بچائی آقا, زندہ دفن ہونے سے ان کو بچا دیا ہے, میرے نبی اتنے خوش ہوئے. میرے نبی اٹھے اپنی مسجد سے, حضرت ساسا بن ناجیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا ان کا اجر ہی تو اللہ نے تجھے دیا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تجھے میرا کلمہ پڑھنے کی سعادت اللہ نے دیا. فرمایا اس کا اجر ہی تو اللہ نے تجھے دیا ہے, تجھے میرا کلمہ پڑھنے کی سعادت مل گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تجھے دین اسلام کی دولت مل گئی, یہ اس کا اجر ہی تو اللہ نے عطا فرمایا. تو نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا, اللہ نے تجھے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا. اللہ نے تجھے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا. حضرات یہ شان ہے اس دور کے لوگوں کی جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کی. جب انہوں نے بیٹیوں کے ساتھ محبت فرمائی تو اللہ نے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. میرے نبی کے غلاموں, آج کے دور میں اس ترقی کے دور میں بھی زمانہ جہالیت اس ترقی یافتہ دور میں بھی زمانے جہالت کی یاد تازہ ہو گئی. آج بھی نادان مسلمان ایسے ہیں, بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے, نفرت کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کو بھی اور ماں کو بھی موت کی نیند سلا دیتے ہیں جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے انہیں کچرا کنڈی کے ڈھیر میں پھینک آتے ہیں یا مختلف اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور یہ بچی نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں بچہ چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کرو, فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے, جس کے بچی پیدا ہو اس کو زندہ دفن نہ کرے, اسے ذلیل نہ سمجھے, بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے, اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے. اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. میرے نبی کی دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں, فرمایا او بیٹیوں کو برا نہ سمجھنا, بیٹیوں کو برا نہ سمجھنا. فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مجھے بولیں گے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھنا, اور میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بڑی محبت کرنے والیاں ہیں, غمگسار بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ مہربان بھی ہوتی ہیں. فرمایا بیٹیاں غمگسار بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ مہربان بھی ہوتی ہیں. شاعر نے اسی بات کو بیان فرمایا, دنیا تو ان کو بوجھ سمجھتی رہی مگر سمجھتی رہی مگر سب کے غموں کا بوجھ اٹھاتی ہیں بیٹیاں, سب کے غموں کا بوجھ اٹھاتی ہیں بیٹیاں. گہرائی
ہے میرے نبی نے فرمایا جو بندہ 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے، ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ اس بندے کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبی سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر کوئی 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہے۔ صحابی اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی 1 بیٹی کی پرورش کرے، فرمایا اس پر بھی جنت لازم ہے۔ بیٹی کی بڑی شان ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ اب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اگر لوگ دین پڑھ جاتے، اگر حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے، آج کے دور میں جو یہ ظلم ہوا میاں والی کے اندر اگر اس نے دین پڑھا ہوتا، اگر حضور کی حدیثیں پڑھی ہوتی تو کبھی وہ کام نہ کرتا، اگر وہ حضور کی سنتوں پہ چلتا تو کبھی اتنی صفاکانہ جہالت والی حرکت نہ کرتا۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا، بیٹی کی شان میں بہت پیاری حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ اس کے گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے آ کر کہتے کیا ہے؟ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، فرشتے کہتے او گھر والو تم پر سلامتی ہو، او گھر والو تمہارے یہاں بیٹی آئی ہے، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے، جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک مدد خدا شامل حال رہے گی، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ جو بیٹی کے ساتھ اس سے سلوک کرے گا، فرشتے کہتے ہیں قیامت تک اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر بیٹی کے حقیقی مقام کو جا کر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عقلمند باپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت زینب جب ہجرت کر کے آئی نا تو سواری سے آپ نیچے گر گئیں، مشرکوں نے گرایا تو آپ کا من ساکت ہو گیا، کچھ عرصے بعد اسی بیماری کے اندر آپ دنیا سے چلی گئیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روئے اپنی بیٹی کے ہجر میں، رو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس نے میری وجہ سے مصیبت اٹھائی ہے۔ میرے نبی نے خود اپنی بیٹی کو دفن فرمایا اپنے ہاتھوں سے۔ میرے نبی کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب میرے نبی کی بارگاہ میں آتی، آؤ سنو میرے نبی نے بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے، میرے نبی اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ زمانے والوں کو بتا دیا نبیوں کا امام بھی ہو، نبیوں کا تاجدار بھی ہو، رحمت للعالمین بھی ہو، اللہ کا محبوب بھی ہو، جب بیٹی آ جائے تو اٹھ کے استقبال کیا کرو، بیٹی آ جائے اٹھ کر بیٹی کا استقبال کیا۔ زہرا جدوی آئیاں کھڑے ہو گئے مصطفیٰ، زہرا جدوی آئیاں کھڑے ہو گئے مصطفیٰ، اینو کما تعظیم یا کہ پیار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ۔ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بطاعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، بیٹے شہید باپ نبی آپ طیبہ، جنت دی حکمران تے سردار فاطمہ، جنت دی حکمران تے سبحان اللہ۔ سردار فاطمہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام کو بیان فرمایا۔ حضرات بیٹی جو ہوتی ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی کے عورت کے 4 روپ ہیں، ایک روپ وہ ہے جہاں پہ یہ عورت بیٹی ہے،
ایک روپ پہ ماں ہے، ایک روپ پہ بیوی ہے، ایک روپ پہ بہن ہے۔ اسلام نے ہر روپ کے اندر عورت کو عزت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو، اسلام نے جنت اس کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ رات توجہ فرمائیے گا، بہت بڑے جملے دے کے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اسلام کے اندر عورت کو مقام ملا۔ میرے نبی نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بہن کے روپ میں ہو، اسلام نے اس کی اچھی پرورش کرنے پہ جنت کی نوید سنائی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی 3 یا 2 بہنیں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو، اسلام نے اس پہ رحم کرنے، ان کی کفالت کرنے پہ جنت کی بشارت دی۔ میرے نبی نے فرمایا جو بیٹیوں پہ رحم کرے، ان کی کفالت کرے، اس پہ جنت واجب ہے، اس پہ جنت واجب ہے۔ پھر عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو، اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بہترین اخلاق کا نام عطا فرمایا۔ جب بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ زیادہ تر لوگ کس شے کے سبب جنت میں جائیں گے؟ فرمایا حسن اخلاق کے سبب۔ اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ فرمایا اگر عورت نہ ہوتی تمہاری بیوی تو تمہاری زندگی جنگلی جانوروں کی طرح ہوتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت قیس بن عاصم ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا قبول اسلام سے پہلے انہوں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ قبول اسلام کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اب کلمہ پڑھ لیا، تجھے معافی مل گئی۔ پھر انہوں نے 8 اونٹ صدقہ کی اللہ کی راہ میں۔ محشر کے دور میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکالا۔ ایک صحابی آئے میرے نبی کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 واقعات ہیں زمانے جہالت کے، جب وہ 2 واقعات میں یاد کرتا ہوں، ایک یاد کرتا ہوں تو اس پہ میں ہنستا ہوں، جب ایک واقعہ یاد آتا ہے تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے جس واقعے پہ میں ہنستا ہوں وہ یہ واقعہ ہے، ہم بت پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے، ایک بت کو اٹھاتے تھے، اس سے کوئی اچھا مل جاتا تو اسے پھینک دیتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے پتھر کا بت تیار کیا، وہ بڑا وزنی تھا، سفر پہ جانا پڑا، اس کو میں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا، وزنی تھا، میں نے اس کو زمین پہ مارا، وہ ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے آٹے کا بت بنایا، وہ تھوڑا ہلکا تھا، وزنی نہیں تھا، آٹے کا بت بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تھوڑا سا سفر جب آگے بڑھا تو بھوک لگ گئی، اسی آٹے کو میں نے اس بت کو کہا اگر آج تو میری بھوک کے کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ اس کو میں نے توڑا، اس کا آٹا گوندا، روٹی کھائی، اپنی بھوک مٹائی۔ آقا جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، لیکن آقا دوسری طرف بڑا دردناک واقعہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کا زمانہ تھا، میری بیوی حاملہ تھی، مجھے سفر پہ جانا پڑ گیا، میں کہہ کے گیا اگر اس کے بیٹا ہوا تو اس کو زندہ رہنے دینا، اگر بیٹی ہوئی تو مار دینا۔ ایک زمانے کے بعد میں واپس آیا، میرے ہاں لڑکی پیدا ہو چکی تھی، ماں رحم دل ہوتی ہے، اس نے نہ مارا۔ آقا جی جب میں گھر آیا دروازہ کھلا، میرے گھر کے اندر ایک ننھی سی بچی ہے، وہ اٹھ کے میرا استقبال کرتی ہے، او میرا بابا آ گیا، میرا باپ آ گیا، میرا والد آ گیا۔ آقا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس بیوی نے کہا یہ تیری بیٹی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرنا، یہ رب کی امانت ہے۔ کہتا آقا اس بچی نے اتنے پیار کے ساتھ میرے ساتھ چمٹی، میرے دل میں اس بچی کی محبت داخل ہو گئی، کئی دن تک وہ بڑا محبت کرتی مجھ سے، بڑی چاہت کرتی، کئی مہینوں تک مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا۔ جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہوئی نا، جہالت میرے دماغ میں سوار ہو گئی، میں باہر نہ نکل سکا، اپنا منہ چھپانے لگا کہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہوں۔ جب وہ بالغ ہو گئی نا، میرے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے، میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں اس کو تیار کر، اس کو رشتہ داروں کے گھر لے کے جانا ہے، اس کو فلاں علاقے میں لے کے جانا ہے۔ بیوی نے تیار کیا، اچھا سوٹ پہنایا،
جب دروازے سے باہر نکلنے لگا وہ بچی میرے ساتھ ہے. آقا جی میری بیوی نے مجھے کہا اے باپ تو اس بیٹی کا باپ ہے, میں اس کی ماں ہوں, اللہ کے حکم کا لحاظ رکھنا, یہ رب کی امانت ہے, اسے ضائع نہ کرنا. میں نے کہا نہیں, میں اس کو رشتہ داروں کے گھر لے کے جا رہا ہوں. آقا میں گیا, ایک جنگل کی طرف جا رہا ہوں, میں نے گڑھا کھودنے والے اوزار بھی ساتھ لے لیے. اب جب جنگل کی طرف جاتا ہوں وہ بچی ہلکی سی زبان میں مجھ سے پوچھتی ہے بابا آپ تو رشتہ داروں کے گھر مجھے لے کے جا رہے تھے, آپ اس ویرانے کی طرف لے جا رہے ہیں, ادھر تو بستی نظر نہیں آ رہی. میں چلتا رہا, ایک ویران جگہ آ گئی, میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. روایت کے اندر ہے جب وہ بندہ بیان کر رہا ہے میرے نبی رو رہے ہیں, میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. جب مٹی میرے چہرے پہ پڑتی تھی وہ میری بچی میرے چہرے سے مٹی صاف کرتی. میرے دل میں ذرا ترس نہ آیا. جب میرے کپڑوں پہ گرد پڑتی ہے تو وہ بچی میرے کپڑوں سے گرد جھاڑتی ہے. ایک روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں, آقا جب اس نے دیکھا نا میں پسینے سے شرابور ہوں, گڑھا کھود کھود کے, اس نے ننھے سے ہاتھوں سے مجھ سے اوزار پکڑا اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا. جب مٹی نکلتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس مٹی کو گڑھے سے اٹھاتی ہے. آقا مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. جب گڑھا کھود لیا گیا وہ بچی کہتی بابا یہ گڑھا کس کے لیے کھود رہے ہو؟ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. آقا میں نے گڑھا کھود کر اس بچی کو اٹھایا, اس گڑھے میں پھینک دیا, مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی, آقا مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. میری بیٹی ننھی سی زبان کے اندر کہتی ہے بابا آپ مشرکوں کی طرح جاہلانہ رسم و رواج کو فروغ دینے لگے ہو, آپ کافروں کی طرح مجھے بھی زندہ درگور کرنے لگے ہو. آقا مجھے ترس نہ آیا. وہ بیٹی چیختی رہی, وہ بیٹی تڑپتی رہی. آقا میں پتھر دل ہو چکا تھا, جہالت کا غلبہ طاری تھا. آقا انتہا ہو گئی ظلم کی. میری بیٹی نے مجھے وہ بات بھی یاد کرائی, ابا جان امی نے آپ سے کہا تھا, نکلتے ہوئے کہا تھا میں اللہ کی امانت تو مجھے ضائع نہ کرنا. آپ میری امی سے وعدہ کر کے آئے تھے میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا. بابا جی امی کی بات کو یاد کرو, مجھے زندہ درگور نہ کرو. آقا جی پاؤں اس کے دب کے مٹی کے اندر, اس کی ٹانگیں مٹی کے اندر دب گئی. آقا اس کا جسم دب گیا, اس کے بازو مٹی کے اندر دب گئے. آقا جب گردن تک مٹی پہنچی مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. آقا آخری الفاظ مجھے ساری زندگی تڑپاتے رہیں گے, اس کا آخری جملہ تھا بابا مجھے اتنا تو بتا دے میرا قصور کیا ہے. مجھے زندہ دفن کر دیا, میرا صرف سر باقی ہے. ابا مجھے اتنا تو بتا دے میرا جرم کیا ہے, میں نے گناہ کیا کیا, میں نے نافرمانی کون سی کی ہے, مجھے اتنا بتا دے پھر مجھے زندہ دفن کر دے. آقا مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. میری بیٹی چیختی رہی, میں نے اس کو زندہ درگور کر دی. آقا آپ کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں, کیا میرے گناہ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے؟ میں کتنا بڑا جرم دار ہوں آقا, کیا میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے نبی اتنا روئے, صحابہ کہتے اتنا روئے میرے نبی کی ہچکی بند گئی. میرے نبی رو رہے ہیں بیٹی پہ ظلم کی داستان سن کر. میرے نبی رو کے کہتے ہیں تو نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ نے تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیا. اے فرمان نبی کا سن لو, بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اے فرمان نبی کا سن لو, بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اپنے باپ کے واسطے یہ تو باعث سے برکت ہوتی ہے. بیٹیوں سے محبت کرنے والوں کے بارے میں کہا جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا. بیٹوں سے بھی پیار محبت کرنا بڑا ضروری ہے, لیکن یہ کچھ زیادہ ہی حقدار شفقت ہوتی ہیں. بیٹا کہہ کر پیار سے بیٹی کو والد ہی بلاتا ہے, کیونکہ اپنے بابا کے یہ دل کی راحت ہوتی ہے. علم کے نور سے دنیا بدلی, سوچ تیری نہ بدل سکی. بڑا ڈاڑا شعر آج کے اس واقعے پر پیش کر رہا ہوں. وہ جاہل باپ جس نے اپنی بیٹی کے 7 دن کی بیٹی کے جسم میں 5 گولیاں ڈال دی, 5 فائر کیا اپنی بیٹی پر. اس نے 7 دن کی بچی, ذرا کلیجہ تھام کے مجھے بتاؤ اس بچی پہ کیا گزری ہوگی. اس بچی کا قصور کیا تھا کہ وہ بیٹی بن کے آئی,
قصور یہ تھا کہ وہ رحمت بن کے آئی اس کے گھر میں؟ قصور یہ تھا کہ اس کے گھر والوں پہ فرشتوں نے سلام پڑھا؟ کیا گزری ہوگی اس بچی پر جب اس کے جسم میں 5 فائر لگے ہوں گے؟ علم کے نور سے دنیا بدلی، اور بدبخت باپ سوچ تیری نہ بدل سکی۔ جاہل تو اب بھی سمجھے، جاہل تو اب بھی سمجھے بیٹیاں زحمت ہوتی ہیں۔ اب بھی تو نے بیٹیوں کو زحمت سمجھ لیا۔ ان سے نفرت کرنے والا، بیٹیوں سے نفرت کرنے والا کتنا ہے نادان انسان۔ بیٹیاں تو مولا کی افضل خاص عنایت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو مولا کی افضل خاص عنایت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں، مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں۔ مصطفیٰ نے دی بشارت بیٹیوں کے باپ کو، جنتی ہے بیٹیوں کے باپ تو، مصطفیٰ کا ساتھ دلوائے گی پیاری بیٹیاں۔ اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے، بس بوجھ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تیری ہی غلط یہ سوچ ہے۔ تجھ کو دوزخ سے بچائے گی تیری یہ بیٹیاں، تجھ کو دوزخ سے بچائے گی تیری یہ بیٹیاں۔ اے فرمان نبی کا سن لو، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اپنے باپ کے واسطے یہ تو باعث سے برکت ہوتی ہے۔ میں ایک اور حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جس عورت پر اللہ راضی ہوتا ہے نا، جس عورت پر اللہ راضی ہوتا ہے اس عورت کو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے ہم دین والے دین کو پڑھے، اپنے بچوں کو دین پڑھائے۔ خدا را یہ ڈگریاں دلوانا، ڈاکٹر بنوانا، دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلوانا، یہ دنیا میں رہ جائے گا۔ آپ اس لڑکے کے بارے میں پڑھیں نا تو دنیا کی بہت زیادہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، BSc اس نے کیا ہوا ہے، میڈیکل جو شعبہ ہے اس کے اندر وہ جاب کر رہا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اس کا انٹرویو اس کا ماموں بتا رہا تھا بچی کا کہ وہ جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی 2 سال کے اندر۔ صرف یہ مسئلہ دین نہیں نہ پڑھا، دین نہیں پڑھا تو بچی کو مار دیا۔ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے جی۔ 7 دن کی بچی کو اس نے مارا، ذرا بھی اس کو ترس نہ آیا۔ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، دین کی طرف لے جائیں، خود بھی دین کی طرف آ جائیں، ورنہ زمانہ آپ کے سامنے ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے جب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے۔ آ جاؤ دین کی طرف، نیت کر لو اپنے سارے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے جتنے بھی بچے ہوں گے سب کو عالم دین بنائیں گے۔ عالم دین بنائیں گے تو آپ کی قبر سے بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا